السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک ایسا بہترین اور خوبصورت اور نفع بخش اور فائدہ مند دین ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی خیر اور بھلائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ مادی اور روحانی، جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے جو چیزیں نقصان دہ تھیں، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں واضح طور پر بتا دیا۔ جسم کو نقصان پہنچانے والی، بدن کو تکلیف دینے والی یہ چیزیں ہیں، ان سے بچو، اور روح کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والی یہ چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ روح کے اندر نفاق، دوغلاپن، منافقت پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس تعلق سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی علامات اور نشانیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آیت المنافق ثلاث، وفی روایت میں آیت المنافق اربع، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کسی روایت میں 4 ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب لڑائی یا جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ منافق کی علامتیں اور نشانیاں میں آج آپ کی خدمت میں 3 نشانیاں قرآن کریم کے حوالے سے لے کر کے حاضر ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ نمبر 2، جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالکل بے دلی کے ساتھ، جیسے زبردستی نماز کے لیے اسے ڈھکیلا گیا ہو۔ نمبر 3، جب نماز پڑھتا ہے بڑی مختصر پڑھتا ہے اور جلدی جلدی، کوے کی چونچ کی طرح، ٹھونگ کی طرح، جیسے کوے ٹھونگ مارتے ہیں ایسے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ یہ 3 علامتیں منافق کی ہوتی ہیں۔ اور نفاق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک نفاق جو اللہ کے رسول، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، ان کا قول ہے، یہ اثر ہے، یہ حدیث ہے، کہ نفاق جو پیدا ہوتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع۔ گانے بجانے، موسیقی، میوزک، یہ تمام سب چیزیں یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، دوغلا پن پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پانی ڈالنے سے پودے اگتے ہیں، پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں پانی ڈالنے سے، بالکل یہ گانے بجانے، موسیقی، یہ تمام سب کے جو رقص و سرود جو ہیں، آجے باجے، یہ تمام سب چیزیں اسی طرح سے جیسے پانی پودوں کو ہرا بھرا رکھتا ہے، ایسے ہی یہ گانے بجانے دل کے اندر نفاق پیدا کر کے انہیں پانی دیتے ہیں، ہرا بھرا رہتے ہیں۔ یعنی دلوں کے اندر باطل سے محبت پیدا ہوتی ہے، جھوٹ، مکر، فریب، گانے، منکرات، فحاشی، بے حیائیوں سے دل کے اندر الفت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ گانے بجانے سننے والوں کی۔ یہ شر ہے جو دل کے اندر شر پیدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آدمی مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا اور بیٹھتا ہے، لیکن ان کا باطن، ان کی روحانیت برباد ہو جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول تک جھٹلا دیتے ہیں، وہ حق باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، وہ باطلوں کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں میں ظاہر ہے، آج کل دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، جو اسلام کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اسلام کو ڈائنامائٹ کر رہے ہیں اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے۔ ان کی آل اولاد بھی اسی کی طرح، جس طرح وہ ہیں اسی طرح ان کی آل اولاد بھی بن رہی ہے، نہ وہ مسلم ہیں نہ وہ غیر مسلم ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے، یہ کھیل کود، یہ جو غیر شرعی کھیل اور کود ہیں، اور یہ جو گانے بجانے، میوزک وغیرہ ہے، یہ اسی طرح سے قرآن سے نفرت پیدا کرتے ہیں، حق باتوں کے سننے سے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، علم کی مجلسیں انہیں بری لگتی ہیں، عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھیں گے بھی تو ان کے اندر دل نہیں لگتا، فسق و فجور میں زیادہ وہ آگے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کی جو سزا ہے وہ کفار سے بھی بدترین ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ
ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ جو منافق ہیں وہ لوگوں وہ جو منافق لوگ ہیں وہ منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، دیکھیں علامت، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر، کاہل ہو کر، بددل ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاریاں، دکھاوا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہے تین وہ باتیں، نشانیاں منافقت کی، جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی اور حدیث میں جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتائیں، کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خطرناک اور بھیانک بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں سچا پکا مومن موحد بنائے، نفاق کی جتنی بھی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، جتنی بھی خرابیاں فساد، اللہ ان سب سے ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی، سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔